نفس نفسی کا عالم ہے. ہر شخص آگے بڑھنے، آگے نکلنے اور سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کوشش میں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ منزل، یہ مرتبہ، یہ مقام جلدی حاصل کر لے. دنیا کے لیے تو ہم جلدی کرتے ہیں کیونکہ نوع بنی آدم کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے فطری طور پر عجلت رکھ دی ہے. گو کہ یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن بسا اوقات جلد بازی میں، عجلت میں انسان کا کیا ہوا کام اس کے لیے نقصان کا، مذمت کا، ضلالت کا باعث بن جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں کیا ہوا کام اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر یہ مشاہدے کی بات ہے کہ عجلت میں اور جلدی میں کیا ہوا کام انسان کو اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے. یہ تو دنیا کی مثال ہے، لیکن نیک اعمال کی مثال ایسی نہیں ہے. نیک اعمال یہ ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں. کب اللہ کا فرشتہ آ جائے اور میرے اور آپ کے جسم سے روح پرواز کر جائے. وہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے غنیمت ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے حضرت انسان اس زندگی کو غنیمت جان اور نیکیاں پہلے سے بڑھ چڑھ کے کر، نیکیوں میں سبقت لے جا. قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے حضرت انسان نیکیاں کرنے میں تاخیر کا شکار نہ ہونا کہ آج نماز چھوڑ دی ہے، ظہر کی چھوڑ دی ہے تو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا، عصر کی چھوڑ دی ہے تو مغرب کے ساتھ ملا لوں گا، آج صدقہ نہیں کیا کل صدقہ کر لوں گا، آج روزہ نہیں رکھا کل رکھ لوں گا. اللہ فرماتے ہیں یہ تاخیر تیرے لیے ندامت کا، حسرت کا باعث بن جائے گی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کا موقع اللہ نے تجھے دے دیا ہے تو اسے غنیمت جانتے ہوئے نیکی کر لے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. پھر وہ جو سستی اور کاہلی میں تو نے نیکی ترک کی تھی، اس کی قدر و منزلت تجھے تب معلوم پڑے گی جب ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تجھے ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں. نیکی کرنے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ سبقت لے جائیں. اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کی ابتدا سے ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے پہلے سے زیادہ نیکیاں کر دے. اے اچھے اعمال کرنے والے اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال، اچھے اعمال لکھوا لے. اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف ذکر کیے ہیں. ان اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک صفت اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات. اہل ایمان، مومن، موحدین، مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو اللہ رسول کا تابع دار، فرما بردار سمجھنے والے،
یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اللہ فرماتے ہیں جب اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیغام مل جاتا ہے، لیحکم بینہم، آجو اللہ رسول کی طرف وہ تمہیں دین کی بات سکھا دے، آجو اللہ کی طرف تمہیں وہ نیکی کا حکم دے دے، تو اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کہتے ہیں اللہ ہم نے تیری بات سن لی ہے، صرف تیرے احکام سنے ہی نہیں، واطعنا، ہم نے اپنا سر جھکا کے بات تسلیم بھی کر لی۔ تو اہل ایمان نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اہل ایمان چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، تمہیں کوئی اذیت پہنچانے والی چیز نظر آ گئی، کوئی پتھر نظر آ گیا، کوئی کانٹا نظر آ گیا، آپ اس چیز کو ہٹا دو، آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات، اہل ایمان نیکی کے کاموں کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو امت محمد کا تصور پیش کرنے والوں اور امت محمد سمجھنے والوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جلدی کرو، اللہ کے احکام کی طرف بھاگ کے آؤ، اللہ رسول کے احکامات تسلیم کرنے والے بنو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جلدی پہنچنے والے بنو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی میں سبقت لے جانے والے بن جاؤ، لیکن آج کم و بیش ہم نے آدھا رمضان گزار دیا، ہمارے اندر نیکی کی کتنی تڑپ پیدا ہوئی، ہمارے اندر نیکی کا کتنا شوق پیدا ہوا، ہم نے کتنی نیکیاں کی۔ رمضان سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، اب رمضان کے اندر ہماری زندگی کیسی ہے، رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ رمضان سے پہلے جیسے ہماری زندگی تھی اسی طرح آج ہے، کوئی تبدیلی اور کوئی ٹھہراؤ ہماری طبیعت میں نہیں آیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو مساجد آباد ہو جاتی ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ مساجد اسی طرح ویران ہیں جیسے رمضان سے پہلے ویران تھا۔ یہاں حال یہ ہے ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی جیسے رمضان سے پہلے گزر رہی تھی، بازاروں میں ہمارا حال وہی ہے جو رمضان سے پہلے تھا، اللہ رسول کی بغاوت اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح رمضان سے پہلے تھی۔ اللہ تو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو میری طرف، بھاگو جنت کی طرف، بھاگو جہنم کے عذاب سے، بھاگو میری رحمت کی طرف، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی میں اسی طرح لگے ہوئے جیسے رمضان سے پہلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا باردو بالاعمال، اے میرے صحابہ باردو بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ 1 منٹ بعد نیکی کرنی ہے تو منٹ کا انتظار نہ کرو، منٹ سے پہلے نیکی کرو۔
باردو بالاعمال، اعمال کرنے میں، نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ تمہارے اوپر ایسے فتنے مسلط کر دیے جائیں گے جیسے رات کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ جب فتنے آ جائیں گے پھر نیک اعمال کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان فتنوں سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے والے بن جاؤ۔ اور جن لوگوں نے نیک اعمال میں سبقت کی ہے، جن لوگوں نے نیک اعمال شوق سے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ سے مطالبہ کر دیا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی چھوٹی سی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آئی تو کہا اللہ میں اپنی اس خطا کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اس خطا کی، اس بھول کی میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ قرآن کا دوسرا مقام پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے توبہ کرنے میں جلدی اس لیے کی ہے، اپنی غلطی اس لیے تسلیم کر لی ہے۔ توبہ کرنا یہ نیکی ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ استغفار کرنا یہ نیک عمل ہے، اور توبہ جلدی جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ہوش آئی فوری طور پر اللہ سے اپنی خطا کی معافی مانگ لی اور فرمایا وَعَجِلْتُ، اے اللہ میں نے اپنی اس خطا کی معافی اس لیے جلدی مانگی ہے لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان سے خطا ہو گئی ہے، ان سے بھول ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آئی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور کیسے وَعَجِلْتُ، جلدی جلدی معافی مانگی، گویا کہ انہوں نے جلدی نیکی کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو گناہ کے بعد فوری اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو گناہ بھی کرے اور شرمندہ بھی ہو۔ رات کی تاریکی میں ہم گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں اس کی تشہیر کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ کرنے والا واقف ہے، دوسرا اس کا رب العالمین واقف ہے، لیکن صبح تشہیر کر کے پردہ چاک کر دیتا ہے، اور گناہ بھی ایسا کہ پھر اس پہ اتراتا ہے۔ گزشتہ قوموں نے گناہ کیے، اللہ نے زمین سے مٹا دیا، لیکن یہ امتی گناہ کرتا ہے اور اتراتا ہے، اکڑ جاتا ہے، نیکی کرنے میں سبقت نہیں لے جاتا، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتا۔ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں جن سے گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن خطا پہ عجلتُ کہتے اللہ میں نے جلدی جلدی توبہ استغفار اس لیے کی ہے ربی لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قرآن مجید میں سیدنا زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا کہتے ہیں اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، میرا جانشین پیدا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، زکریا نے ہم سے دعا کی، ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، دعا بھی قبول کی ہے اور بیٹا یحییٰ بھی عطا کر دیا ہے۔ اور کیسا بیٹا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کے بیٹے کا نام یحییٰ خود رکھا ہے۔ وہ زکریا اللہ کا نبی بنے گا۔
سید و حسورا، وہ شہزادہ ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ نیک صالح ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے دعا بھی قبول کی اور دعا کی قبولیت کے ساتھ بیٹا بھی عطا کر دیا، اور ہم نے پھر ان میاں بیوی کی اصلاح بھی فرما دی، انہیں صحت بھی عطا کر دی، انہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں، انہیں دنیا کی آسائشیں بھی عطا کر دیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں انہم کانوا فی الخیرات، زکریا کو بیٹا دیا، ان کے معاملات، ان کے حالات، ان کے جتنے بھی معاملات تھے ہم نے درست کر دیے۔ کیوں؟ انہم کانوا فی الخیرات، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، وہ نیک اعمال کو حقیر جاننے والے نہ تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے۔ ہم نے بیٹا بھی عطا کیا، ہم نے دعا بھی قبول کر لی، ہم نے ان کے حالات بھی درست کر لیے۔ آج اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ بجائے اس کے کہ نیکی کرے، صدقات و خیرات کرے، کوئی مسجد بنوا دے، مدرسہ بنا دے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ آستانوں پہ جاتا ہے، وہاں جا کے عزت کا بھی جنازہ نکالتا ہے، پیسے بھی برباد کرتا ہے۔ اولاد لینی ہے تو انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے متعلقہ جو یہ آیت ہے اس سے 3 باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ نیک اعمال کرنے والے تھے، نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول بھی کر لی، اور زکریا علیہ السلام کو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دیا، اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھریلو حالات بھی بہتر کر دیا۔ آج ہم رونا روتے ہیں، مر کے بھوکے، مہنگائی بہت زیادہ، کوئی بات نہیں، اس کا انکار نہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، گزارا مشکل ہوتا ہے، 1,00,000 2,00,000 کمانے والا بھی آج رونا روتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، میں تمہارے حالات بہتر کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ کے رسول بھی نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے۔ کس قدر سبقت لے جانے والے تھے؟ ایک واقعہ سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز عصر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے کہ آپ کو خیال آ گیا، آپ نے جلدی سے نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور فوری مصلی سے اٹھے، اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں سونا پڑا ہوا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول وہ اٹھا کے مسجد میں لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات دیکھے کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ سوال کیا، جواب اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُ أَن يُمْسِيَ أَوْ يُبِيتَ عِندَنَا، میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے۔ میں نے یہ تصور کیا اور میں نے یہ بات سوچی کہ اگر مجھے موت آ جائے، میں اس حال میں اس دنیا سے چلا جاؤں کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایک رات ایک لمحہ اس طرح بسر کروں کہ میرے گھر میں سونا، میرے گھر میں صدقہ کرنے والی چیز پڑی ہو اور میں بے فکر ہو کے پڑا رہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز جلدی پڑھا دی ہے، اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں بخیلی سے کام نہیں لیا۔ یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نیکی کے کام پہلے سے بڑھ چڑھ کے اور سبقت کے ساتھ کرنے والے تھے، اور آج امت ہے کہ دعویٰ کرتی ہے لیکن اعمال میں بہت پیچھے ہے۔ مقابلہ ہو گیا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا اس وقت میرے گھر میں کافی مال پڑا ہوا تھا، میں گھر چلا گیا اور میں نے کہا میں آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے ہر دفعہ ابو بکر مجھ سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے،
آج میں ابو بکر کو ہرا دوں گا۔ دیکھیں دوڑ نیکی کی، ہماری دوڑ دنیا کی، وہ پیچھے رہ جائے، وہ پیچھے رہ جائے، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ اس کا ایک کارخانہ، میرے دو ہونے چاہیے۔ اس کا ایک مکان، میرے دو ہونے چاہیے۔ اس کی چھوٹی گاڑی میری بڑی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ایک ہے، میرے پاس دو ہوں، ایک سے بڑھ کے ایک۔ اور دنیا کی خواہش، دنیا کے پجاری، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، وہاں مقابلہ ہو رہا ہے اور یہاں مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی امتی ہے، یہ بھی امتی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ لیکن تضاد کتنا ہے، فرق کتنا ہے، ہم اپنے اور ان کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں۔ ابو بکر سے میں نے آج آگے نکل جانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے، سیدنا ابو بکر بھی آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول گھر کا آدھا سامان۔ ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آگے ہوں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی طرف بھاگنے والے ہیں۔ بَارِدُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنوں سے پہلے نیکیاں کرنے میں سبقت حاصل کر لی ہے۔ ابو بکر سارا مال لے کے آ گیا ہوں، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اللہ کے رسول میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، بیوی بچوں کے لیے گھر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب اتنی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنی، فرمایا لا اسابقک یا ابا بکر، اے ابو بکر میں تجھ سے کبھی بھی سبقت لے جانے والا نہیں۔ یہ ہے نیکی کرنے کا جذبہ، یہ ہے نیکی کرنے کا شوق، یہ ہے نیکیوں میں جلدی کرنا، اور یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ اگر نیکی کر بھی رہے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے، ہمارے اندر للہیت کتنی ہے؟ دکھلاوے کی نیکی ہم ضرور کر رہے ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان جنگ میں موجود ہے، اور میدان سج چکا ہے احد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول ارائیت ان قتلت فأین انا، اللہ کے رسول اگر میں میدان جہاد میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں فأین انا، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنہ، تو شہید ہو جا اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا، شہادت کے درجے پہ فائز ہو جا تجھے اللہ جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سن لی، شہید ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ الق تمرات، اللہ کے پیغمبر کی بات سن کر فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے چلا گیا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، شعور تھا، جانتا تھا نیکی کا صلہ کیا ملتا ہے۔ کھجوریں وہاں پھینک دی، اللہ کے پیغمبر کی بات سن کر میدان جہاد میں کود پڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم قاتل، کافروں سے ڈٹ کے لڑا، حتی قتل، اسے شہید کر دیا گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ فاستبقوا الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں موجود، قرآن نازل ہو گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں نیکی کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے نیکی کی اساس بنیاد نیکی کسے کہتے ہیں؟ حتی تحبون، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ سیدنا طلحہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مسجد نبوی کے سامنے میرا جو باغ ہے آپ جانتے ہیں کتنا عمدہ باغ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا پھل کتنا میٹھا اور کتنا زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ مسجد
मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं और एक घर में शराब पिला रहे हैं, साक़ी बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों को शराब के जाम और प्याले पिला रहे हैं। कुरान नाजिल हो गया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। लोगों, अल्लाह ने शराब हराम कर दी है। सैयदना अनस और तलहा कहते हैं ये बात हमारे कानों में पड़ गई कि अल्लाह ने शराब हराम कर दी है। फस्तबिकुल खैरात, नेकी में सबकत ले गए हैं। इसने प्याला मुंह से लगाया हुआ है, उसने घूंट भरना गवारा नहीं किया, प्याला पीछे हटा दिया, गिरा दिया, मटके तोड़ दिए। रिवायात में आता है, बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने मटके तोड़ दिए। मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे सैलाब आया होता है। फस्तबिकुल खैरात, ये है जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारी मसाजिद वीरान है, आज मसाजिद में रौनक नजर नहीं आती। कहने को हम अहलुल हदीस, कहने को मुवाहिद और पांचों नमाजें पढ़ने वाले और दावे हमारे आसमान को छूने वाले, लेकिन नमाज तरावी के वक्त हमारी मसाजिद वीरान है, उजड़ी हुई है। वही समा और वही मंजर है जो रमजान से पहले है। कभी आप अपने दोस्तों की मजलिस भी छोड़ के देखें, दोस्तों की मजलिस नहीं छोड़ेंगे, नमाज छोड़ के दोस्तों की मस्जिद में चले जाएंगे, नमाज छोड़ के दोस्तों की महफिल में चले जाएंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे। मसाजिद वीरान, उजड़ी हुई। ये रोज़ा रख रहा है और समझता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं। आए अपनी इस्लाह करें। रमज़ान का आधा महीना तकरीबन गुजर चुका। फस्तबिकुल खैरात, जो पहले कर चुके हो सो कर चुके हो, अब नेकियों में सबकत ले जाओ। या बागी अल खैरी अकबिल, नेकियां करने वाले, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, पहले से बढ़ चढ़ के नेकियां कर। भैया बागी शर्री अक्सिर, ऐ गुनाह करने वाले, अल्लाह की रहमत जोश में है, गुनाह छोड़, अपने गुनाहों की माफी मांग, यकीनन तेरा रब मुआफ करने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नेकियां बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे तौहीद पे, मौत आए शहादत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।